میں اکلوتی ضرور تھی مگر منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی کیا آمدنی ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ میں دال روٹی بامشکل پوری ہوتی تھی، بھلا مجھ کو وہ کیسے عیش کرواتے۔ والدہ ایک کمزور سی عورت تھی، محنت کیا کرتی تھی، سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی، تب گزر بسر ہو رہا تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے امی ابو کے ذہن زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی اور نہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، تو انہیں کیا پتا کہ دنیا کتنی آگے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پڑھا کرتی تھیں، ان کے گھر اور رہن سہن کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا کہ ان کی طرح زندگی بسر کر سکوں، خوب پڑھوں لکھوں اور ویسی نظر آؤں۔ ایک بات سمجھ میں آتی تھی، اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گئی تو ترقی کر سکوں گی اور میری شادی بھی کسی اچھے پڑھے لکھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ تبھی دن رات محنت کرتی، کتابوں سے دل لگا کر رکھتی۔ ارادہ تھا کہ ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے آؤں گی تو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، ڈاکٹر بن جاؤں گی، تقدیر بدل جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں اسکول میٹرک تک تھا، اس کے بعد لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے لیے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینا پڑتا۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو والد صاحب سے آگے پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، بولے کیا تم اب لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی؟ یہ مجھے ہرگز منظور نہیں، آرام سے گھر بیٹھو۔ ماں ایسے مواقع پر ہمیشہ ڈھال کا کام کرتی ہے اور بیٹیاں اپنے مسائل کی خاطر ماؤں کا سہارا لیا کرتی ہیں، لیکن میری امی اور طرح کی تھی۔ جب میں نے اس سلسلے میں ان سے مدد طلب کی تو وہ بولی آگے بڑھ کر کیا کرو گی، خواہ مخواہ کے خرچے ہوں گے، اچھا ہے کہ گھرداری سیکھ لے، تیری شادی جو کرنی ہے وہاں سسرال میں کھانا بنانا سینہ پرونا ہی تو کام آئے گا، کتابیں تو نہیں آئیں گی نا۔ باشعور ہوتے ہی کچھ لڑکیاں شادی کی خواب دیکھتی ہیں اور کچھ اعلیٰ تعلیم کے پانے اور کچھ بن کر دکھانے کے دھیان میں رہتی ہیں۔ میں دوسری قسم کی لڑکیوں میں سے تھی، بدقسمتی سے ماں باپ کی سوچوں کے آگے کچھ نہ کر سکی اور سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ہم جماعت لڑکیوں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور مجھے گھر آ کر بتایا کہ کالج کی زندگی بڑی سہل ہے، تم داخلہ لے لو۔ ایک نے تو داخلہ فارم بھی لا کر دیا جو امی نے اس کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ملنے آؤ تو کالج کی باتیں نہ کرنا۔ رخسانہ جب چلی گئی میں بہت روئی۔ امی جان کا اپنا مزاج تھا، بھلا ان کو کیسے سمجھا سکتی تھی کہ ماں آگے پڑھنا، آگے بڑھنا، کچھ بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ شادی تو ہر لڑکی کی ہو جاتی ہے، گھر بھی بس جاتے ہیں، لیکن پڑھائی کی ایک عمر ہوتی ہے، اگر یہ عمر نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن ماں بس ایک بات جانتی تھی کہ شادی جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے کالج کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں لگ گئی۔ جو وقت بچتا سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ یہ معمول تھا کہ علاقے کے اچھے گھرانوں سے عورتیں امی کے پاس کام بنوانے آتی، وہ اپنے کپڑے جوڑے اور دھاگے موتی ستارے دے جاتی اور ڈیزائن بھی سمجھا جاتی تھی۔ میں نے اسی سے ایک کام سیکھا، لیکن میرے ہاتھ میں ان سے زیادہ نفاست اور صفائی تھی۔ عورتیں میرا کام دیکھ کر دنگ رہ جاتی، وہ میرے سلیقے اور صورت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتی۔ امی سے باتوں باتوں میں کہتی آپ کی لڑکی بڑی اچھی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ ہاں بہن دعا کرو، خدا اس کی اچھی قسمت کرے، اچھا گھر اور اچھا شوہر دے۔ ابھی تو کوئی رشتہ ملا نہیں، دن رات یہی فکر کھائی جاتی ہے۔ امی بولیں کہ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے اور ساتھ مختلف اشیاء خریدنے میں لگے تھے۔ غریبوں کے ہاں تو اسی طرح جہیز جوڑا جاتا ہے، جو ہی بیٹی جنم لیتی ہے وہ اس کے لیے جہیز کی اشیاء ایک ایک کر کے ذخیرہ کرنے لگتے ہیں۔ امی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ایک دوپٹے پر موتی ٹانکنے کا کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ امی نے فون اٹھا کر اٹینڈ کیا، باتوں سے اندازہ ہوا کہ میری ماں بہت خوش ہو رہی ہے۔ آخر میں امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ماں کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت مسرور لگی، سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دینے لگی اور کہا کہ شکر ہے میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ اسی وقت ابو بھی آ گئے۔ خوشی سے نہال میری ماں نے پہلی بات یہی بتائی، سنو ساجدہ کے ابا ذکیہ بیگم جو مجھ سے کڑھائی کروانے آتی تھی نا، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ پسند کر لیا ہے۔ لڑکا محکمہ تعلیم میں 16ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے۔ وہ ہفتے کے دن بات پکی کرنے آ رہی ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابو بے حد خوش تھے، وہ بے اختیار میرے کمرے میں آ گئے اور دعا دی۔ 2 دن بعد ذکیہ بیگم مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئی اور بات پکی ہو گئی۔ امی نے مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی، سب مبارکباد دینے آنے لگے۔ میری سہیلیاں بھی آئیں، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ایسا اچھا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے، تم بڑی خوش نصیب ہو کہ یہ آفیسر ملا ہے۔
جس دن لڑکے والوں نے رسم کے لیے آنا تھا، ماموں، چچا اور دیگر بڑے بھی ہمارے گھر آ گئے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ سب نے لڑکے کا نام پوچھا، ابو نے تنویر بتا دیا۔ دوپہر کو تنویر کے گھر والوں نے آنا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ کھانا تم اچھا بناتی ہو، لہٰذا کھانا تیار کر دو۔ میں نے مٹن، قیمہ، چکن روسٹ، بریانی اور کھیر بنائی۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ سائقہ نے بتایا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ امی ان کو مہمان خانے میں لے آئیں۔ ماموزاد سائقہ جو میری مدد کے لیے آئی ہوئی تھی مجھے چھیڑنے لگی۔ لو بھائی، یہ تو پوری فوج آ گئی ہے تمہاری سسرال سے، تمہارے ساس، سسر، جیٹھ، جٹھانی، دیور، دیورانی، بچوں کے اور تمہارے ہونے والے، وہ بھی خوب بن ٹھن کر آئے ہیں۔ اب جناب ان لذیذ کھانوں کے علاوہ اپنے حسن کی جھلک بھی انہیں آپ کو تو دکھانی ہوگی، لہٰذا جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اگر ادھر آدم کے تو برا ہوگا، کیونکہ جناب پسینے میں شرابور کام والی ماسی لگ رہے ہیں۔ میں نے غصہ دبا کر کہا، سائقہ کی بچی، چل یہاں سے، زیادہ زبان نہ چلا اور کھانا وہاں تک لے جانے میں میری مدد کر۔ ہاں بھائی، مگر تم ذرا اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ تبھی میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بال ٹھیک کیے، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا اور انجانے خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ مجھے ناپسند نہ کر دیں۔ کھانے کی ٹرے دھیرے سے میز پر رکھ کر پہلے ایک عمر رسیدہ عورت کی طرف دیکھا جو شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ اس نے بڑی محبت سے مجھے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارے میری بیٹی، تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں بھائی تنویر، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے؟ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تنویر، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئیں۔ شام کی چائے سے پہلے انہوں نے منگنی کی رسم ادا کی اور پھر چائے پی کر چلے گئے۔ 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ میں اکلوتی تھی، ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اہتمام کیا تھا۔ 2 ہفتے قبل ہی ڈھولک بجنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتی، ابٹن مل جاتی، گیت گائے جاتے، مجھے مایوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سو اب میں قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ تائی، پھوپھی، خالہ، ممانی سب آ کر وقتاً فوقتاً گھرداری کے رموز سمجھاتی تھی کہ بیٹی، اپنے شوہر کا کہا ماننا اور خاوند کو اتنی محبت اور عزت دینا کہ وہ تیرا ہو کر رہ جائے اور تیری ہر بات مانے۔ وقت رخصت امی نے مگر عجیب باتیں کہیں، مثلاً، بیٹی، پہلے دن سے شوہر پر روب رکھنا اور کہنا کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، اسے سرکاری گھر مل سکتا ہے تو مشترکہ فیملی میں رہنے کے بجائے تم دونوں میاں بیوی کو علیحدہ رہنے میں ہی سکون ملے گا، اور خبردار جو نند اور ساس سے گھلی ملی، ورنہ ساری زندگی ان کی لاتیں کھاتی رہے گی۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا 2,000 ماں کو دے، باقی 18,000 تم کو دے۔ میں نے ماں کی نصیحتوں کو وقت رخصتی ذہن نشین کر لیا۔ ماں نے بار بار ہدایت کی کہ میری نصیحت بھولنا مت، یہ سوچے بغیر کہ ان حرکتوں سے میرا گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سسرال والے تعلیم یافتہ، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے اش کر اٹھے تھے۔ وہ نہایت اعلیٰ قسم کی بری اور زیورات لے کر آئے تھے، عروسی جوڑے میں بے حد میں جچ رہی تھی۔ ابو نے کافی رقم ادھار لے رکھی تھی۔ لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی صورت اور سیرت دونوں ہی خوب تھی۔ تبھی وہ میرا بہت چاؤ کر رہے تھے۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ قدموں میں پھول ہی پھول تھے، تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز واقعاً خود کو میں خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ کسی کو ایسا احترام نہ ملا ہوگا جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے میں ملکہ ہوں اور میرے سامنے باقی سب میری رعایا ہیں۔ سہاگ رات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ساجدہ دیکھو، تم میری حقیقی محبت اسی وقت پا سکو گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہوا تو تم میرا دل نہیں جیت پاؤ گی، لہٰذا وعدہ کرو کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھو گی۔ 2-3 ماہ تک میں چپ رہی۔ امی کا بار بار فون آتا تھا، یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا پھر کچھ بھی نہ کر سکو گی۔ پہلے سوچا کہ امی جان کو سمجھاؤں کہ ماں جانے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ساس ماں جیسی ملی ہے اور دیور بھائی جیسا ہے، دیورانی اور نندے بھی سب محبت کرنے والی ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 انچ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کر رہوں؟ تو کیا میں تنہا رہ کر اچھی لگوں گی؟ میں ماں سے دبے لفظوں میں کہتی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے۔ روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ میں پراگندہ ذہن ہو جاتی ہوں۔
جب سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں پھر کیوں ان سے بگاڑ لوں؟ ساس سویرے اٹھتے ہی پہلے میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی اور نندے غلام بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ پانی کا گلاس بھی اٹھ کر مجھے پینے نہیں دیتی، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں۔ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا ہے۔ ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے ہیں۔ خوب پیار دینے میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی ہوں۔ گھر کے کام کو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہو سکتی ہے نا۔ سسرال میں اتنی اچھی گزر رہی تھی تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان سے الجھے جو اس سے محبت کر رہی ہوں؟ لیکن یہ بات میری امی کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ بس یہی رٹ لگائے تھی کہ کب ان لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر تو میاں تم کو پیر کی جوتی ہی سمجھ لے گا۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی مسلسل ایسی باتوں نے بالآخر میرا دل برا کر دیا۔ تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی، اور پھر ایک روز جب تنویر دفتر سے تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے موڈ خراب کر لیا۔ وہ مجھ سے حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میرے تیوری پر بل پڑے تھے۔ کسی بات کا جواب نہ دیا تو تصویری ماتھا ٹھنگ گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں چپ رہی۔ جب بار بار یہی پوچھا تو پھٹ پڑی اور کہا کہ ایک بات ہو تو بتاؤ، صبر کی انتہا ہوتی ہے، آخر کتنے دن میں چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ میرا چین سکون آرام حرام ہے، جس کا جب جی چاہے میرے کمرے میں گھسا چلا آتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ نے الگ گھر نہ لیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تنویر کھانے تک خاموش رہے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے میری جان، ہم سے کچھ ناراض سے لگ رہی ہو۔ تب میں نے غصے میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر والوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، سو مل گئی۔ حالانکہ گھر کا کام میں نہیں کرتی تھی، مگر میں پھر جو شروع ہوئی تو رات گئے تک اول فول بکتی رہی اور وہ بیچارے سنتے رہے۔ اف تک نہیں کہی اس شخص نے۔ اب روز میرا ایک ہی وتیرہ تھا، جب گھر آئے کمرے میں داخل ہوتے منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو لڑنا شروع کر دیتی کہ میں نے تمہارے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے، کہتے کہ نہیں میری جان، ایسا ناممکن ہے، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے سوا جی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم میرے بغیر جی لو اور صبح تم مجھے میرے گھر چھوڑ دینا۔ یہ سن کر وہ حیرت کی تصویر بن گئے۔ ان کو مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہ دی بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی، کیونکہ امی کے مسلسل فون آ رہے تھے کہ تم نے شوہر سے اپنی بات منوا لی کہ نہیں۔ تم تو نری گاؤں کی ہو، بے وقوف کہیں کی، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تمہارا چاہو پھر یہ لوگ تم کو کولوں کے بیل بنا دیں گے، تب تم کچھ بھی نہ کر پاؤ گی۔ نئی نویلی دلہن ہو کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی۔ بات کی سوچو، یہ ساری تنخواہ ماں کو دے کر تمہارے پلے 1000-2000 رکھیں گے، اس سے تمہاری کیا خواہشیں پوری ہوں گی؟ غرض میری ان پڑھ اماں نے میرا اتنا سر کھایا کہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ میں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کر دیں جو قبل از وقت ایک دیوانی کا خواب لگتی تھی۔ مثلاً علیحدہ گھر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چاہیے۔ وہ یہاں کیا پرورش پا سکیں گے؟ آپ کے بھائیوں کے بچے ان سے لڑیں گے، روز بچوں کی خاطر تو میں ہوگی، ہمارا تو جینا دو بھر ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی بچے ہوئے ہی کب تھے جو ایسی باتیں کرنے تک کی بنتی، مگر میں ایسے ہی اوٹ پٹانگ جواز نکال رہی تھی، کیونکہ بات جو نہ بن رہی تھی۔ میاں نے کافی سمجھایا، اکیلے گھر میں کیوں کر رہو گی، میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، شام کو لوٹوں گا، تم تنہائی سے گھبرا جاؤ گی، یہاں سب تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہاں ہر بات پہ تم کو پریشانی ہوگی۔ پھر میرے لوگ یاد آئیں گے، یہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنے برے نہیں ہیں، خام خواہ کے وہم مت کرو، اگر جیب خرچ چاہیے تو بتاؤ، جتنا مانگو گی اس سے زیادہ دوں گا۔ لیکن میری ایک ہی نہیں، اسی لیے تھی کہ ماں جو دن رات کان کھا رہی تھی، الگ رہو، الگ ہو جاؤ، ساتھ رہو گی تو عمر بھر ان سے پھر الگ نہ ہو سکو گی، تمہارے میاں کی کمائی یہی لوگ کھاتے رہیں گے، تیرے پلے کیا بچے گا۔ میں جب تنگ آ گئی اور میاں کسی طور نہ مانے تو میں نے رونا شروع کر دی، تمام رات روتی اور ان کو سونے نہ دیتی۔ انہوں نے صبح آفس جانا ہوتا، جب رات کو سو نہ پائے تو صبح ان کے لیے تیار ہو کر آفس جانا مشکل ہونے لگا۔ یقین ہو گیا کہ اب اس عورت کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ ضد پر اڑ چکی ہے۔ ایک دن کسی کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہا کہ ساجدہ اب تم ضد میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے مجھے فون کر دینا، میں آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے بیچ ہونے والے جھگڑے کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہیں کیا کہ کہیں ان کا دل برا نہ ہو جائے۔ ماں نے میرا گرم جوشی سے سواگت کیا اور تسلی دی، اچھا کیا تم نے، ہمت سے کام لیا، اب ان کو پتہ چلے گا، دیکھنا تیرے بغیر نہ رہ سکیں گے، کمرہ کاٹنے کو دوڑے گا،
ابھی کے بھی آ کر لے کر جائیں گے۔ ایسے کہتے کہتے 1 ماہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ گزرا، تنویر نہیں آئے۔ میں نے ان سے فون پر بات کرنا چاہی تو امی نے روکا کہ ابھی نہیں، انہیں کو رابطہ کرنے دو ورنہ تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ تیسرے ماہ میری ساس آئی، پھر جیٹھانی اور جیٹھ آئے، دیور اور دیورانے بھی مجھے منانے آئے، لیکن ہماری عقل مند اماں نے ہر ایک کو خالی ہاتھ واپس بھیج دی اور اپنی شرط پر اڑ گئی۔ حد یہ ہے کہ مجھے فون پر بات کرنے تک سے روکے رکھا۔ بار بار تنویر فون کیا کرتے تھے تو امی تلخ لہجے میں خود بات کر کے فون رکھ دیتی تھی۔ آخر تنویر اپنے والد کے ساتھ آئی، امی نے ان کو بھی ٹکا سا جواب دیا کہ الگ گھر لے کر نہیں دیکھ سکتے تو ساجدہ نہیں جائے گی۔ اس طرح بے عزتی پر آخرکار مسئلہ گمبھیر ہو گیا۔ وہ صاحب حیثیت ہم سے سماجی لحاظ سے کہیں بہتر مقام والے عاجزی سے کام لے رہے تھے، اور امی تھی کہ اکڑ جا رہی تھی۔ والد صاحب کو بنا بولنے دیا کرتی، ان سے تو یہی کہتی کہ آپ بیچ میں نہ آئیے، بھلا آپ کو کیا خبر کہ یہ لوگ کس قدر دوغلے ہیں، اوپر سے بڑے اچھے بن رہے ہیں، مہذب ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے، اندر سے کچھ اور ہیں۔ میری بچی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ رات دن روتی ہے وغیرہ۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتی کہ کہیں والد صاحب ان کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر مجھے ان کے ہمراہ بھیج ہی نہ دیں۔ دراصل امی چاہتی تھی کہ تنویر آفیسر ہیں، ساری تنخواہ میری بیٹی کی جھولی میں آئی اور وہ ماں باپ کو کچھ نہ دے۔ حالانکہ یہ سراسر زیادتی تھی، جنہوں نے پڑھایا لکھایا پرورش کی، ان والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ اسی سر جنگ میں 1 سال گزر گیا، میرا مسئلہ اتنا بڑھا کہ مجھے اپنے مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اب میں حقیقت میں پریشان رہنے لگی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، لاکھ میکے میں آرام سے ہی، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شادی کے بعد شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرطے کہ سسرالی اور شوہر اچھے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار بھی حد سے زیادہ دیا تھا۔ جب وہاں سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تب میرے دل میں ہول اٹھے، عجیب کیفیت ہوگی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تنویر یاد آتی، ان کے بغیر جی اداس رہتا، ان کی بے حد کمی محسوس ہوتی، دل گرفتہ اور اداس رہنے لگی۔ یہ ملال کسی طور کم نہ ہوتا۔ ہنسنے کی کوشش کرتی، ہنس نہیں پاتی، رونے کو جی چاہتا تو امی سے چپ کرو۔ غلطی کا شدت سے احساس ہوا، نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو جائے۔ میں شروع دن سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی، یہ سب ڈرامہ امی کے کہنے سے کر رہی تھی۔ حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہ تھی بلکہ آرام تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ ہماری شرط نہیں مانتے تو ہم طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ کے۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئی اور مجھے گلے سے لگایا۔ سب نے میرا خندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات نہ دہرائی کہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ میرے میاں کو اطلاع آئی، وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور خوش ہو کر ملے۔ سبھی نے محبت سے مجھ کو سینے سے لگا لیا۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگا۔ آج میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ امی کافی عرصہ روٹھی رہیں، فون کرتی تھیں تو بات کی بغیر رکھ دیتی۔ دکھ تو ہوتا تھا مگر ماں کو ٹھکرا کر اپنا گھر پیارا کیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ میں چلی گئی، جا کر ان کے گلے لگ گئی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، دل سے لگا لیا اور مان گئی۔ میں نے اور میرے خاوند نے بہت ان کی خدمت کی۔ بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس سے ٹھہرتی، بہت خیال کیا۔ تب ان کو احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پر بہت خوش ہے اور میرے سب کے ساتھ اچھی زندگی گزر رہی ہے۔